پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سردار مسعود خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آج جو پریس کانفرنس تھی یقیناً اس کے کچھ نکات آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے, اور مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد جو پہلے بھی تفصیلات جو کامیابی کے حوالے سے تھی وہ سامنے رکھی گئی تھی, اور اب بھی آپ کی نظر میں مارکہ حق جو ہے وہ کیا طے کرتا ہے, کیا پیغام دیا گیا ہے انڈیا کو, اور کیا لائن جو ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو وہ ڈرا کی گئی ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں بہت اہم تھیں آج کی اس پریس کانفرنس میں, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, میں مبارکباد دینا چاہوں گی پوری قوم کو مارکہ حق کی اور بنیاد مرصوص کی, کیونکہ یہ ایک ایسی فتح ہے پاکستان کے نام جو ناقابل تردید ہے, کیونکہ جو شواہد ہیں وہ ناقابل تردید ہیں. آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بہت سارے جو سوالات, بہت ساری جو ابہام تھا کہ در حقیقت کتنا نقصان ہوا ہندوستان کا اور کس طرح آپ نے اس کا جواب دیا, وہ تمام چیزیں پہلے نکلیں گی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا کہ یہ 6 صفر 7 صفر نہیں بلکہ 8 صفر تھا. یعنی یہ وہ جہاز ہیں جن کے پاس آپ کے پاس بیٹل ڈیمیج اسسمنٹ ہے آپ کے پاس, اور آپ نے یہ واضح شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیے. دوسری طرف آپ نے یہ بات بھی بتائی کہ یہ صرف ایئر فورس کی آپ کی کامیابی نہیں تھی, یہ آپ کی سائبر فورس کی, آپ کی الیکٹرانک وارفیئر کی, آپ کی لینڈ فورسز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو نیول فورسز ہیں ان کے جو ہے ایک جوائنٹ انٹیگریٹڈ آپریشنز تھے جنہوں نے اس جگہ پہ پاکستان کو یہ فتح دی. اور اس فتح کے بعد آپ نے نہ صرف اس فتح کو 1 سال کے اندر پاکستان کے لیے پولیٹیکل ڈومین کے بلکہ اکنامک ڈومین کے اوپر اور گلوبل سیکیورٹی ڈومین کے اوپر جو ہے نہ صرف آپ نے اس کو ڈیولپ کیا ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں جو ایران امریکہ کے درمیان پاکستان سازشی کر رہے ہیں. اچھا, لیکن ابھی بھی یہ جو کچھ خبریں آ رہی ہیں, واشنگٹن پوسٹ نے بھی اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ شاید بھارت جو ہے وہ آپریشن سندور 2 کی تیاری کر رہا ہے, اور الیکشن کیونکہ قریب ہے تو شاید اس طرح کی کوئی دوبارہ حرکت کی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ مارکہ حق میں جو کامیابی حاصل ہوئی یا جو پوری دنیا نے دیکھا اس کے بعد اس طرح کا ماحول کوئی دوبارہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں ماحول تو بن سکتا ہے, کیونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر 2 طرح کے سائیکلز چل رہے ہیں. ایک تو سائیکل وہاں ہے کہ جہاں وہ اپنی ہر شکست کے بعد اپنے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں. دوسری طرف وہاں ایک ہندتوا کا بازار گرم ہے. تو ایسی صورتحال میں جہاں کوئی جینون اقتصادی ترقی نہیں ہوئی ہے, نہ ہی ہندوستان کا کوئی انٹرنیشنل اسٹرکچر میں اضافہ ہوا ہے, تو ان کو ایک اور جنگ کی ضرورت ہے اور ایک اور آپریشن کی ضرورت ہے. لیکن جیسے آپریشن تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. جیسے ابھی آپریشن فریڈم کیا تھا امریکہ نے, لیکن جو زمینی اور عسکری حقائق ان کو دیکھتے ہوئے ان کو اس کو ریٹریٹ کرنا پڑا, اس کو ختم کرنا پڑا. اسی طرح ہندوستان اگر آپریشن سندور 2.0 کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی, کیونکہ 6 یا 8 مہینے میں یا 1 سال کے اندر وہ اپنی فورسز کو انٹیگریٹ نہیں کر سکے, اور نہ ہی پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے جس کو پاکستان نے اور بہتر کیا ہے, اپنی ڈیمیج اسسمنٹس کی ہیں, سارا کچھ کیا ہے, وہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے. اور اگر وہ بڑی شکست چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا, لیکن اس وقت جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی, اگر آپ دیکھیں تو سفارتی سطح پر بھی جو نیریٹو پاکستان کا تھا اس کو انڈورس بھی کیا گیا. پاکستان کا ایک بیانیہ اور جو شواہد ہیں پاکستان کی جانب سے وہ یہ بھی سامنے رکھے جاتے ہیں کہ جو پراکسیز ہیں وہ بھی استعمال ہو رہی ہیں, ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے بھارت جو ہے ان کی جانب سے بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب عالمی سطح پر بھی یہ جو بھارت کی انوالومنٹ ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اس کو ایکسپوز کرنے کا بھی ایک بڑا اہم موقع ہے اور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے وہ تو ایکسپوز ہوتی جائے گی, کیونکہ جیسے جیسے دنیا تجارت کی طرف جائے گی, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں بھی ایک نیا منظرنامہ بنتے جا رہا ہے. اسی طرح جو پاکستان ایران ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے تھرو بھی یہ بات واضح ہوگی ہے کہ جو تجارت ہے وہ اب نئی ریالٹی ہے اس خطے کی. دیکھیے دنیا کو سب سے پہلے زندہ رہنا, اس کے بعد وہ ان تمام جنگوں کے بارے میں سوچیں گے. جو جنگیں دہشت گردی کی بنیاد پہ جو اس کی اصطلاح پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ بلا آخر ان تمام گروہوں کو نیچے لے کے جائیں گی جو اس کی اس وقت پشت پناہی کریں. اس میں طالبان رژیم بھی ہے, اس میں ہندوستان کی حکومت بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اپنی ممالک کو دلدل کی طرف اور مشکلات کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن جو حقائق ہیں وہ بالکل اس سے 100% مختلف ہیں, اور نئی ریالٹی کے مطابق یہ تمام چیزیں سونر اور لیٹر باہر نکلیں گی. اور جب اگر باہر نکلیں تو جو پہلے والا ہندوستان کا کردار ہے بین الاقوامی سطح پہ اس کے اندر بھی نمایاں کمی ہوگی. اچھا, لیکن آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو
اس سارے معاملے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، آپ کے نزدیک کون سے فورمز ہیں جہاں پر بھارت کو اس پر عمل درآمد کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے یا اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے؟ دیکھیں ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ مربوط کام کرنا پڑے گا، نیشنل لیول پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ کا پانی بند ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف سندھ طاس کی بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اس سے آپ کے تمام جو اس خطے کے اندر جو بنیاد ہے سلامتی کی وہ افیکٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل معاہدوں کو اس طرح توڑتے رہیں گے تو اس کے نقصانات بھی ہیں. آپ کو انٹرنیشنل فورمز پہ جانا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو اس کے ضامن تھے ان کے پاس بھی اپیل سسٹم کلیئر کرنا پڑے گا. ڈومیسٹکلی بھی آپ کو ڈفرنٹ میکینزم یوز کرنے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ کریکٹیو ایکشن بھی لینا پڑے گا. آپ کو بہت سارے ڈیم شیمز بنانے پڑیں گے تاکہ آپ اس کو جو ہے کاؤنٹر کر سکیں اگر ہندوستان یہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کرتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی.